السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ائمہ اہل بیت اطہار، اس موضوع پر آج کی دوسری نشست کے اندر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی مولائے کائنات کے تعلق سے۔ آج کی گفتگو میں بھی مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ مولا علی آپ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب، آپ کی کنیت ابو الحسن، اور دوسری روایت کے اندر آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے۔ اور ابو تراب جو آپ کی کنیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کائنات کے یہاں تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ تو زہرا آپ گھر پہ موجود تھی اور مولا کائنات موجود نہیں تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ فاطمہ علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپس میں گفتگو ہوئی اور کسی معاملے میں وہ ناراض ہو گئے اور اس وقت وہ گھر سے نکل گئے اور مسجد میں ہیں۔ سرکار علیہ السلام تلاش میں مسجد میں نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر مولا کائنات آپ، کیونکہ کچی مسجد تھی اور آپ مسجد کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے کندھے پر اور آپ کے کپڑوں پر بھی دھول لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام آپ نے آپ کے کپڑوں سے اور آپ کے جسم کے اوپر سے آپ مٹی بھی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کم یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے کہا یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے بعد سے مولا کائنات آپ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی اور آپ اس کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ آپ کے جو القاب ہیں، تو القاب میں سے چند ایک لقب۔ آپ کا ایک لقب ہے اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، امیر المؤمنین، مولا المؤمنین، ولی المتقین، امام المتقین، سید العرب، خلیفۃ رسول اللہ، ولی اللہ، امام الاولیاء۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے القاب تاریخ کی اور آپ کی سوانح کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد یہ وہ ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے سرکار علیہ السلام کی بہت خدمت کی ہے، اور فاطمہ بنت اسد جب آپ کا وصال ہو گیا تو سرکار علیہ السلام آپ نے فاطمہ بنت اسد اپنی چادر مبارک عطا کی اور کہا کہ اس سے فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا جائے۔ پھر سرکار علیہ السلام آپ نے جنازہ پڑھایا اور آپ خود ان کی قبر کے اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے اور پھر قبر سے آپ باہر نکلے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے فاطمہ بنت اسد ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی، اور اس کے بعد دعا کی اللہم اغفر فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبل۔ اے اللہ، فاطمہ بنت اسد ان کی مغفرت فرما اور ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دے اپنے نبی اور تمام سابقہ انبیاء کے توسل سے۔ یہ روایت نور الابصار کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے جو اپنی چادر مبارک فاطمہ بنت اسد کو عطا کی اور یہ فرمایا کہ ان کو اس چادر سے کفن دیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد وہ میرے نزدیک میری ماں کی جگہ ہیں، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی، میری پرورش کی ہے، انہوں نے میری پرورش کی ہے، تو پرورش کرنے کی وجہ سے وہ میری والدہ کی جگہ ہیں۔ میں نے جو ان کو چادر دی ہے، وہ چادر جو میں نے عطا کی تو وہ اس لیے عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن جنتی لباس، حوروں کا لباس پہنائے، یہ چادر میں نے دی۔ اور پھر آپ جو قبر کے اندر لیٹ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے قبر میں لیٹا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور قبر ان کے لیے اللہ تعالیٰ وسیع کر دے، میرے توسل سے، میرے وسیلے سے اللہ ان کے لیے قبر کو کشادہ فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد انہوں نے میری پرورش کی ہے، تو یہ سب میں نے اس لیے ان کے لیے کیا اور ان کے لیے میں نے دعا فرمائی ہے۔ یہ روایت الروضۃ النضرہ فی مناقب العشرہ کے اندر موجود ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا حلیہ مبارک بے شمار کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، الروضۃ النضرہ کے اندر موجود ہے، اور اس کو مفتی جلال الدین صاحب نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ تذکرہ مشائخ قادریہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد معارف صحابہ کے اندر بھی موجود ہے، اور بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مختصر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا قد درمیانی قد تھا، آپ کا رنگ گندم تھا، آپ کی آنکھیں بڑی تھیں، آپ کا چہرہ پر نور تھا۔ مولا علی نہایت خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، اور آپ کے بال مبارک گھنے تھے، داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے، اور آپ کے کاشانے ابری ہوئی ہڈی، ان پر گوشت تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور سنت کے مطابق تھی، اور آپ اکثر حلق کروا دیتے، جس کی وجہ سے آپ کے سر پہ بال نہیں تھے، آپ اکثر حلق کروا دیا کرتے تھے، اور آپ کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نہایت ہی حسین، جمیل، خوبصورت تھے۔ آپ کا خاندان ہاشمی خاندان تھا۔ تمام عرب کے اندر سب سے عرفہ اور اعلیٰ خاندان ہاشمی خاندان تھا، اس خاندان کے اندر آپ تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کے اندر قریش کو منتخب کیا، قریش کے اندر بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم کے اندر اللہ نے مجھے پسند کیا، یعنی بنو ہاشم کو میرے لیے منتخب کر دیا۔ سرکار کی پیدائش بنو ہاشم کے اندر ہوئی، تو بنو ہاشم کے اندر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ فصیح بھی تھے اور سب سے زیادہ بلیغ بھی تھے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فاتح خیبر،
آپ نے بدر کو فتح کیا، حنین کو کیا اور خیبر کو کیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا حسن و جمال میں بھی کوئی جواب نہیں تھا، اور آپ کا علم، کمال، فضائل اور کمالات کے اندر بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا کوئی جواب نہیں تھا، آپ لاجواب تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دیا اور اپنے لعاب دہن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے لیے خوب خوب دعائیں کی ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر بھی مولا کائنات کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا